صاحب کھڑے ہو کے مجھے قسم کھا کے بتا سکتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب فلانی دکان پہ جائیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو ایک گلاس دودھ جو ہے خالص ملے گا، اس میں 1% ملاوٹ نہیں ہے؟ کوئی ہے یہاں پہ؟ کوئی دے سکتا ہے قسم؟ میرے بھائیوں، یہ وجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں مار کھا رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی تعلیمات پہ دوسری قومیں عمل کر کے ترقی کر رہی ہیں، اور ہم نے اپنی نبی کی تعلیمات کو اپنے عمل سے خارج کر دیا ہے۔ اور ہماری محبت کا سارا پیمانہ جلسوں میں آ کے سر دھننا، نعرے مارنا، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ حق ادا کر کے ہم فارغ ہو گئے، لیکن جب اپنی دنیا میں آتے ہیں تو سب کچھ بھلا لیتے ہیں۔ ایک روایت میں نے پڑھی کہ ایک صحابی تھے، تجارت فرماتے تھے۔ آپ کو ایک حدیث کا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دکاندار جو فروخت کیا ہوا مال بخوشی واپس لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو ایک ایسا محل دے گا جو ایک ایسے موتی سے بنا ہوگا جس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا۔ تو ان صحابی نے تجارت کو چھوڑا اور دکان کھول لی کہ میں نے یہ اجر حاصل کرنا ہے۔ اور کافی وقت گزر گیا تو کوئی گاہک واپس سودا لے کر نہیں آیا، تو کچھ عرصے بعد ایک گاہک واپس مال لے کر آیا کہ حضرت میں نے آپ سے یہ چیز خریدی تھی، واپس کرنی ہے۔ انہوں نے چادر بچھا دی، گھر والوں کو کہا کھانا لاؤ، اس کو VIP بنا دیا۔ وہ پریشان کہ میں سودا واپس کرنے آیا ہوں اور یہ میری تواضع شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کاروبار کھولا ہے۔ کہا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے کہا کہ کسی کا فروخت کیا ہوا مال جو دکاندار بخوشی واپس لے لیتا ہے اس کو تو اتنا اجر ملے گا۔ میں تو مدت سے انتظار کر رہا تھا کہ میرا فروخت کیا ہوا مال کوئی واپس لائے، میں اسے واپس لے کے اپنے نبی کے بتائے ہوئے اس اجر کو حاصل کر سکوں۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ اگر وہ شخص غیر مسلم ہوگا تو کیا وہ مسلمان ہوئے بغیر رہ سکا ہوگا کہ نہیں رہ سکا ہوگا؟ ہمارے آپ بازار میں چلے جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، اپنی دکان کا نام ہوگا خان چاچا سٹور، لیکن وہ اتنا چھوٹا لکھا ہوگا، اس سے بڑا لکھا ہوا ہوگا فروخت کیا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا۔ لکھا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے نبی نے کیا کہا اور ہم کیا عمل کرتے ہیں؟ آپ یورپ میں، امریکہ میں کہیں چلے جائیں، کوئی دکان سے سودا لیں، 30 دن کے اندر اندر رسید لے کے چلے جائیں، وہ خوشی کے ساتھ آپ کو آپ کا پیسہ بھی دے دیتے ہیں اور مال بھی واپس لے لیتے ہیں۔ تو ان کے کاروباروں میں برکت پڑتی ہے کیونکہ وہ ہمارے نبی کی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، اور ہم اپنے نبی کی حدیث پہ عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ناپ تول میں ڈنڈی مارتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ کتنے ہمارے بیوپاری ہیں، کتنے ہمارے دکاندار ہیں جن کے 100% تول پورے ہوتے ہیں، لیکن ہم سیمپل اور بیچتے ہیں اور پیچھے سے کنٹینر میں مال اور چلا جاتا ہے۔ تو پھر دنیا کیوں کر ہماری طرف متوجہ ہوگی کہ ہم دنیا کے بہترین دین کو لے کر اس کے نمائندے اور علمبردار ہیں؟ اگر ہم نے ختم نبوت کے اس مشن کو پورا کرنا ہے تو ہمیں اپنے ہر عمل سے دنیا کو ثابت کرنا ہے، جیسے نبی کے عمل کو دیکھ کے لوگ ایمان لاتے تھے، اس امت کے عمل کو دیکھ کے لوگ ایمان لائے، تب ہم ختم نبوت کے اس مشن کو پورا کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو ہمارا ختم نبوت کا عقیدہ ادھورا ہے۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔